اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی رسول اس کے سوا کیا ہے، تمہاری طرح کا ایک بشر ہے۔ کیا تم آنکھیں دیکھتے ہوئے اور سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے جادو کی بات سنتے جاؤ گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب آئے پریشان ہے، نہیں بلکہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے، جس طرح پہلے رسول معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جس سے ہم نے ہلاک کیا وہ تو ایمان لائی نہیں، تو کیا یہ ایمان لائیں گے اے رسول؟ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی ترویح کیا کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو کبھی ایسے جسم کا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس سے سچا کر دکھایا، بس نجات دی جن کو ہم نے چاہا اور زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی نہیں سمجھتے؟ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے برباد کر دیں کیونکہ وہ ظالم تھے، یعنی ان کے باشندے ظالم تھے، اور ان کی جگہ اور قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا بھاگو نہیں بلکہ اپنی آسائش کی طرف لوٹو جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ ان لوگوں نے کہا ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ وہ برابر یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کوئی دل بستگی کا سامان چاہتے تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے، مگر ایسا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتی ہے، یعنی سر کچل دیتی ہے، پھر یکا یک باطل مٹ جاتا ہے۔ افسوس ہے تم پر ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اسی کے لیے، اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر اور سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی ملول ہو کر وقفہ نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمینی مخلوق سے ایسے معبود بنائے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں کا نظام برباد ہو جاتا۔ پس پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ ان لوگوں سے باز پرس کی جائے گی کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنائے ہیں؟ کہ یہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کی کتاب ہے اور مجھ سے پہلے والوں کی کتابیں بھی ہیں، ان سے کوئی بات میرے دعویٰ کے خلاف نکال کر لاؤ۔ بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اس لیے سرو گردانی کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔